علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو، ٹھیک ہو؟ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ موڑ گولیاں شیئر کر رہا ہوں پٹی والے کبوتروں کے لیے، اور یہ گولیاں آپ ہائی فلائر کبوتروں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کی لگاتار کی بازیاں ہوں۔ یہ موڑ گولیاں جو ہیں، کافی کمنٹ آئے تھے کہ پٹی والے کبوتروں کے لیے، لو فلائر کبوتروں کے لیے کوئی نسخہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ میں ان کی پرواز بڑھانے کا بھی نسخہ شیئر کروں گا، لیکن سب سے عام چیز جو ہے آج میں وہ موڑ گولیاں شیئر کر رہا ہوں جن کے پٹی والے کبوتروں کی سنبھال کے لیے یہ انتہائی نایاب گولیاں ہیں۔ کبوتروں کی تھکان اتارنے کے لیے یہ انتہائی نایاب گولیاں ہیں۔ یہ اپنے ہائی فلائر کبوتروں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جن دوستوں بھائیوں کی لگاتار کی بازیاں ہیں۔ باقی پٹی والے کبوتروں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے۔ یہ گولیاں جو ہیں یہ ہمارے پاکستان کے مشہور استاد سردار محمد صدیق ڈوگر صاحب مرحوم، یہ ان کی گولیاں ہیں، اور یہ پچھلے کئی دہائیوں سے زیر استعمال ہیں اور ان کا رزلٹ جو ہے بہت اچھا ہے۔ یہ انتہائی نایاب گولیاں ہیں ہمارے پٹی والے دوستوں کے لیے، لو فلائر کبوتروں کے لیے، جن کبوتروں کو موڑ پڑ جاتا ہے ان کے لیے یہ گولیاں بہت ہی نایاب ہیں۔ انشاءاللہ جو بھائی استعمال کرے گا وہ یاد رکھے گا۔ میں دو نسخے شیئر کروں گا، سب سے پہلے موڑ گولیاں شیئر کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو ایک اور سمپل نسخہ شیئر کروں گا جو ہر آدمی بنا سکے گا۔ تو یہ گولیاں ان کبوتروں کے لیے ہیں جو لگاتار کبوتر لوگ اڑاتے ہیں، ان کے لیے یہ گولیاں آپ نے شام کے بعد دینی ہیں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد جو ہے استاد محترم سے ریکویسٹ کی ہے کبوتر کی پہچان کے متعلق وہ ایک ویڈیو بنا کر دیں گے، تو وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ انشاءاللہ بہت نایاب ویڈیو ہوگی۔ اور دوسری چیز، میں خود ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آگے جا کر کہ کبوتر کی پہچان کے متعلق، کبوتر کے جوڑا لگانے کے متعلق اور پروازی مختلف نسخے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، سنبھال کے نسخے شیئر کیے جائیں گے، یونیک نسخے، جدید نسخے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ تو آج جو ہے کئی دوستوں نے کمنٹ میں کیا تھا کہ موڑ گولیاں بتائیں، تو آج ان کے لیے یہ عید گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے۔ جو بھائی استعمال کرے گا انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تو آپ نے چیزیں نوٹ کر لینی ہیں، آپ نے جو ہے نا یہ اس نسخے میں ہر چیز آپ نے اوریجنل لینی ہے، خالص لینی ہے۔ خالص چیزیں لیں گے تو آپ کے پاس اچھا رزلٹ آئے گا۔ اس میں رومی مستگی اور سلاجید، یہ دو چیزیں آپ نے جو ہے نا خالص ضرور لینی ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ مارکیٹ میں خالص نہیں ملتی۔ یہ دو چیزیں خالص لیں گے انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کو بہت کام آئے گا۔ اسے آپ اپنے طریقے سے ہائی فلائی والے دوست بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کبوتر کی تھکان اتارنے کے لیے یہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے، بہت ہی نایاب چیز ہے۔ آپ نے یہ تمام چیزیں پنسار سٹور سے تمام چیزیں لے آنی ہیں۔ دو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، رومی مستگی اور سلاجید، یہ پنسار سٹور والے سے بولنا ہے کہ یہ آپ کو اوریجنل دے۔ یہ خاص کر دو چیزیں آپ نے اس نسخے میں اوریجنل لانی ہے۔ تو ایک دوست کا سوال یاد آ گیا، وہ بول رہا تھا کہ عنبر کا مزاج کیا ہے؟ عنبر کا مزاج گرم خشک ہے، گرم درجہ 2 میں اور خشک درجہ 1 میں، ٹھیک ہے، درجہ اول خشک ہے۔ یہ کستوری سے کم گرم ہوتا ہے اور کبوتر کی پرواز کے نسخوں میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور کبوتر کے سنبھال کے نسخوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو میں کستوری اور عنبر والے نسخے شیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ عنبر کس طرح استعمال کرنا ہے اور سنبھال والے نسخوں میں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ تو یہ جو عنبر ہے یہ مفرہ ہے، یہ اعضائے رئیسہ کو طاقت دیتا ہے، مقوی قلب اور دماغ ہے، جسم کو حرارت دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے۔
دل اور دماغ کو خاص کر یہ طاقت دیتا ہے۔ تو اس دوست کے کمنٹ کا یہ جواب میں نے دے دیا ہے۔ اب آتے ہیں مین گولیوں کی طرف۔ موڑ والی گولیاں یہ آپ نوٹ کر لینی ہے، پین کاپی اپنے پاس رکھ لیں۔ اس میں آپ نے لینا ہے سب سے پہلے نمبر پہ لونگ۔ لونگ آپ نے لینا ہے 12 گرام، 12 گرام لونگ لینی ہے۔ ملٹھی، ملٹھی آپ نے 12 گرام لینی ہے، ملٹھی 12 گرام۔ دار چینی بھی آپ نے 12 گرام لینی ہے، دار چینی بھی آپ نے 12 گرام لینی ہے۔ کالی الائچی بھی آپ نے 12 گرام لینی ہے، کالی الائچی 12 گرام۔ مستگی رومی یہ آپ نے 12 گرام لینی ہے، اور یہ اس نسخے کا خاص جز ہے، یہ مین جز ہے، یہ بھی 12 گرام لینی ہے۔ سونڈ 12 گرام، سلاجید بھی آپ نے 6 گرام لینی ہے۔ یہ باقی چیزیں آپ نے 12 گرام لینی ہے، سلاجید آپ نے 6 گرام لینی ہے۔ خون شفا، اسے خون شوشہ بھی بول دیں، یہ آپ کو پنسار سٹور سے ملے گا، یہ آپ نے 6 گرام لینا ہے۔ بینسا گوگل، بینسا گوگل یہ آپ نے 6 گرام لینا ہے۔ چیزیں آپ نے دوبارہ نوٹ کر لینی ہیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ لونگ پہلے نمبر پہ 12 گرام، دوسرے نمبر پہ ملٹھی 12 گرام، تیسرے نمبر پہ دار چینی 12 گرام، چوتھے نمبر پہ بڑی الائچی 12 گرام، پانچویں نمبر پہ مستگی رومی 12 گرام، چھویں نمبر پہ آپ نے سونٹھ 12 گرام، ساتویں نمبر پہ آپ نے لینی ہے سلاجید 6 گرام، آٹھویں نمبر پہ آپ نے لینا ہے خون شفا، خون شوشہ بھی اسے بولتے ہیں، یہ آپ نے 6 گرام لینا ہے۔ نویں نمبر پہ آپ نے لینا ہے بیسا گوگل، یہ آپ نے 6 گرام لینا ہے۔ بیسا گوگل کو سب سے پہلے آپ نے دیسی گھی میں ہلکی آنچ پہ گرم کر کے پگھلانا ہے، اور گرم کرتے وقت اس کے اوپر جو بھی جاگ آئی وہ آپ نے اتارتے رہنا ہے، جو بھی جاگ آئے وہ آپ نے اتارتے رہنا ہے۔ باقی تمام چیزوں کو کوٹ کر باریک پاؤڈر کر لیں اور چھان لیں۔ پھر تمام چیزوں کو یکجان کر کے حسب ضرورت منقع ڈالیں، اتنا منقع ڈالیں کہ آپ کی آسانی سے گولیاں بن جائیں۔ یہ تمام چیزوں کو یکجان کر کے حسب ضرورت منقع ڈال کر آپ نے یہ پیڑا سب بن جائے گا، یہ محفوظ کر لینا۔ اسے موڑ گولیاں کہتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس 3 سال تک کارآمد ہے، 3 سال تک آرام سکون سے چل سکتی ہیں۔ اس کا استعمال اس طرح ہے کہ اڑ کے آئے کبوتر کو آپ نے شام کو یہ جوار کے دانے برابر، چنے برابر گڑ میں رکھ کر کبوتر کو دے دینا ہے۔ اوپر سے نیم گرم پانی کی چونچیں لگوا کر کبوتر کو بند کر دینا ہے۔ ایک چونچ بڑی لگوا لیں اور کبوتر کو بند کر دیں، بالکل کپڑے سے ڈانپ دیں۔ آدھے گھنٹے بعد آپ جو ہے کبوتر کو باہر نکالیں، 10-15 منٹ کبوتر کو جو ہے نا کمرے میں چلاتے رہیں، کمرے میں کھلا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کٹے ہوئے بادام کبوتر کو کھلائیں۔ کٹے ہوئے بادام جو آپ نے کھلانے ہیں وہ کم از کم 12 گھنٹے بھیگے ہوں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کبوتر کی ساری تھکان اتر جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے آپ بھاپ دیتے ہیں، جو بھی طریقہ ہے بام سے آپ تھکان باقی جو کچھ اتارنا ہے وہ آپ نے بام دینی ہے، لیکن یہ اس طریقے سے آپ کے کبوتر کی ساری تھکان انشاءاللہ اتر جائے گی۔ کبوتر جو ہے نا بہت جلدی اپنا وزن پورا کر جائے گا اور کبوتر اگلی پرواز کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کبوتر اپنی اگلی پرواز دوسرے دن جب آپ کبوتر اڑائیں گے وہ پچھلی پرواز کم نہیں کرے گا، پچھلی پرواز سے بڑھے گا ضرور لیکن کم نہیں کرے گا۔ اس سے کبوتر جو ہے نا اپنی ساری تھکان، انرجی جو بھی وہ ضائع کر چکا ہوتا ہے وہ اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی نایاب گولیاں ہیں، اسے پٹی والے کبوتر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ یہ ہمارے پاکستان کے انتہائی مشہور استاد سردار محمد صدیق ڈوگر مرحوم صاحب، یہ ان کی گولیاں ہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں۔
اللہ پاک انہیں قاری کی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ بہت بڑے اور نامور استاد تھے، کبوتر اڑانے کے ماہر مانے جاتے تھے، اور ان کا ڈنکی پورے پاکستان میں بولتا تھا۔ وہ بہت ہی بڑے استادوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ پاکستان میں چند ہی استاد ہیں جن کو کبوتر اڑانے کا بادشاہ مانا جاتا تھا، ان میں سردار صدیق ڈوگر صاحب بھی ہیں۔ ان کی ایک اور گولی جو انتہائی سادہ ہے، اگر یہ کوئی دوست بھائی نہیں استعمال کر سکتا موڑ والی گولی، تو ایک اور گولی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ نے بنا لینی ہے۔ کالی مرچ آپ نے لینی ہے 24 گرام، 24 گرام کالی مرچ آپ نے لینی ہے 24 گرام۔ دار چینی لینی ہے آپ نے 24 گرام۔ کالی الائچی آپ نے لینی ہے 18 گرام۔ کالی الائچی آپ نے لینی ہے 18 گرام۔ پھٹکڑی، لال پھٹکڑی آپ نے لینی ہے۔ 2 پھٹکڑیاں ہوتی ہیں، ایک سفید ایک لال۔ آپ نے 50 اسٹور والے سے بولنا ہے کہ لال پھٹکڑی دے۔ آپ نے لال پھٹکڑی 6 گرام آپ نے لینی ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ خاص کر لال پھٹکڑی کا جو ہے آپ نے وزن بالکل ہی برابر رکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ اس کی مقدار لال پھٹکڑی سے کی زیادہ رکھیں گے تو وہ کبوتر جو ہے نا اگل دے گا وہ ٹیبلٹ۔ یہ کبوتر کی تھکان اتارنے کے لیے لال پھٹکڑی بہت عام چیز ہے۔ یہ ایک سمپل سی گولی ہے، ہر آدمی بنا لے گا بڑی آسانی سے، بس صرف مقدار کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ابھی موڑ گولی کی طرح کام کرے گی۔ جو بھائی وہ افورڈ نہیں کر سکتے یا نہیں بنا سکتے تو وہ بھائی یہ استعمال کر لیں۔ اس میں آپ نے گڑ جو آپ نے لینا ہے وہ 30 گرام آپ نے گڑ لینا ہے، لیکن گڑ جو ہو وہ کم از کم 3 سے 4 سال پرانا ہو۔ 30 گرام گڑ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لال پھٹکڑی کو توے پر گرم کر لینا ہے ہلکی آنچ پر، تاکہ اس کا پانی اڑ جائے۔ اس کے بعد کسی چیز سے اتار کر آپ نے اسے خشک کر کے وہ اسی وقت جو ہے نا تھوڑی دیر چھوڑ کر اس کو آپ باریک پاؤڈر کر لیں، باریک پاؤڈر کر لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جو گڑ ہے وہ کسی برتن میں ڈال کر اسے گرم کریں۔ جب گرم ہو جائے تو تمام چیزوں کا پاؤڈر، کالی مرچ، دار چینی اور بڑی الائچی کا پاؤڈر اور لال پھٹکڑی کا پاؤڈر اس میں شامل کر کے آپ میں جو ہے نا اس کو محفوظ کر لیں کسی بوتل میں۔ یہ آپ کے پاس بہترین موڑ کا نسخہ آپ کے پاس سیف ہو گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس گولی کا رزلٹ اور اچھا ہو تو آپ اس میں سونڈ 6 گرام ایکسٹرا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سردار صدیق ڈوگر صاحب کا نسخہ نہیں ہے 6 گرام، مطلب سونڈ ان کا نہیں ہے، لیکن یہ ایکسٹرا ہے۔ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس کا رزلٹ اور بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، 6 گرام آپ جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس تمام معجون کی، اس تمام نسخے کی آپ نے چنے برابر گولیاں بنا لینی ہیں۔ چنے برابر گولی بنا لیں، اور جب کبوتر اڑ کے آئے تو آپ نے کوزہ مصری کی ایک چھوٹی سی گولی آپ نے دینی ہے، اور ساتھ ہی یہ گولی دے دینی ہے۔ کالی مرچ سے تھوڑی بڑی گولی کوزہ مصری کی ہو، اور ساتھ ہی آپ نے یہ سنبھال والا جو ہے گڑ، موڑ والا گڑ ہے، سمپل گڑ جو ہے سادہ گڑ، یہ آپ نے جو ہے نا دے دینا ہے۔ اوپر سے آپ نے نیم گرم پانی کی چونچ لگوا کر آپ نے آدھا گھنٹہ کے لیے کبوتر کو کھڈے میں بند کر دینا ہے، تاکہ بالکل کبوتر کو ہوا نہ لگے۔ اس کے بعد کبوتر کو باہر نکالیں اور کبوتر کا آہستہ آہستہ پانی پورا کریں۔ جب کبوتر کا پانی پورا ہو جائے تو آپ نے مکھن کی ایک گولی دینی ہے چھوٹی سی، برف پہ رکھا ہوا مکھن ہو، اس کی گولی جو ہے نا سخت ہو جاتی ہے، آسانی سے آپ کبوتر کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ گولی آپ نے دینی ہے کبوتر کو کاٹے ہوئے بادام دینے سے پہلے۔ اس کے بعد آپ بادام دیں، انشاءاللہ آپ کا کبوتر اگلی پرواز کے لیے تیار ہوگا۔ وہ اگلی پرواز جو ہے وہ اپنی کم نہیں کرے گا۔ یہ انتہائی نایاب موڑ گولیاں ہیں پٹی والے کبوتروں کے لیے۔ یہ دونوں جو میں نے شیئر کی ہیں، جو بھائی جو بھی استعمال کرے گا انشاءاللہ اسے اس کی توقع سے زیادہ اور اچھا رزلٹ ملے گا۔ یہ بڑے استادوں کے بڑے نسخے ہیں، یہ بڑے استادوں کے نسخے ہیں۔ انشاءاللہ میں جو ہے بڑے استادوں کے پٹی والے کبوتروں کے لیے پرواز بڑھانے کی بھی نسخے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی بھی ان کے لیے جو بنائے جاتے ہیں وہ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ، صبح جاتے ہوئے جو پٹی والے کبوتروں کو ٹھنڈا پانی دیا جاتا ہے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروڈکٹ کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔